الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب المجيد بسم الله الرحمن الرحيم من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي أنت قسيم النار والجنة صلوات صحابین محترم، عشر محرم الحرام 1447 کی یہ پہلی محرم ہے اور آج اس آیت کی تلاوت کی ہے۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 ہے، جس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، ایک خون بہایا جاتا ہے اس لیے کہ وہ شخص مجرم ہوتا ہے یا اس لیے کہ وہ زمین پہ فساد پھیلاتا ہے۔ جب قاتل سے قصاص لیا جاتا ہے یا مفسد فی الارض کے قتل کا حکم ہوتا ہے تو یہ ایسا خون بہایا جا رہا ہوتا ہے کہ جو در حقیقت ایک جرم کی سزا کے طور پہ، لیکن اللہ قرآن میں فرما رہا ہے اگر کوئی کسی کا خون بہائے حالانکہ اس کا جرم نہ تو کسی کے قتل کرنے والا ہو اور نہ ہی اس کا یہ جرم ہو کہ اس نے زمین میں فساد پھیلایا ہو، یعنی بے گناہ کا قتل، کوئی اس کا گناہ نہیں، کوئی اس کا جرم نہیں۔ خدا کہتے ہیں ایسے انسان کا خون بہانے والا میری بارگاہ میں اتنا بڑا مجرم ہے، فَقَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا اس نے تمام لوگوں کا خون بہایا۔ پھر توجہ فرمائیے، ایک مرتبہ کوئی قتل کر رہے ہیں کس حوالے سے؟ قصاص کے طور پہ، وہ تو جائز ہے، مفسد فی الارض ہے اور عدالت حکم دیتی ہے اور جو ثابت ہے اس کا بھی کوئی حرج ہے۔ لیکن ایک مرتبہ یہ ہے کہ انسان بے گناہ ہے، کوئی اس کا جرم نہیں، ایک بے گناہ انسان کا قتل کرنا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اتنا بڑا جرم ہے کہ گویا اس نے تمام انسانوں کا قتل کیا ہے۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا، اور جس نے کسی ایک نفس کو زندگی عطا کی، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا،
اس بے نیاز کی بارگاہ میں اجر یہ ہے گویا اس نے تمام انسانوں کو زندگی عطا کی۔ یعنی اس آیت میں پہلے حصے میں تذکرہ ہے بے گناہ کا قتل کرنا اور وہ جرم کتنا بڑا ہے۔ اسی آیت کے دوسرے حصے میں تذکرہ ہے کسی انسان کو زندگی عطا کرنا، تو اللہ کے ہاں اس کا اجر کتنا بڑا ہے۔ آپ کہیں گے اشر محرم اس آیت کا انتخاب کیوں کیا؟ اس لیے کہ یہاں خون، بے گناہ خون بہانے کا بھی تذکرہ ہے، یہاں پر زندگی عطا کرنے کا بھی تذکرہ ہے۔ جب تو یزید کو دیکھے گا تو اس وقت بات یہ آ جائے گی کہ وہ بے گناہ خون بہانے والا ہے، جب میرے مولا حسین کو دیکھے گا تو وہ انسانوں کو زندگی عطا کرنے والا ہے۔ مجھے ایک مرتبہ پہلے اسی عزا خانے میں ایام فاطمیہ میں مجلس پڑھنے کا موقع ملا اور آپ کی زیارت ہوئی، تو میں سوچ رہا تھا اس جگہ میں کس موضوع پہ اشرا پڑھوں، تو میں نے آپ کو اس مجلس میں آپ کے ذوق کو دیکھتے ہوئے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ موضوع ہے شخص اور شخصیت۔ توجہ چاہتا ہوں، مجھے لگا کہ یہ موضوع آپ کے ہاں یہ پڑھا جانا چاہیے، اس لیے کہ آپ کا ذوق سماعت ہی اس طرح ہے، کیونکہ حکم ہے کلم الناس بقدر عقولہم، جب بھی کسی سے بات کرو تو اس کی سطح فکر سے اوپر جا کے بات نہ کرو۔ توجہ چاہتا ہوں، جتنی جس کی سطح فکر ہے اتنی ہی اس سے کیا ہے بات کرو۔ اس لیے میں نے دیکھا کہ آپ کے ذوق سماعت کو، اور میں نے ضروری سمجھا کہ یہاں اس موضوع پر مجھے گفتگو کرنی چاہیے۔ آپ جانتے ہیں ہماری جو اردو زبان ہے نا، یہ ایک طرح کی لشکری زبان ہے۔ لشکر کا کیا مطلب؟ یعنی اس ایک زبان کے اندر کئی زبانیں موجود ہیں۔ آپ کبھی غور کریں، ہمارا کوئی لفظ فارسی کا ہوتا ہے، کوئی عربی کا ہوتا ہے، کوئی انگلش کا ہوتا ہے، اسی طرح ہے کوئی سریکی کا بھی اردو میں آ جاتا ہے، پنجابی کا بھی۔ یہ خصوصاً جو چیزوں کے نام ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں، یہ کیسے استعمال ہوتے ہیں؟ اس لیے اردو زبان چونکہ مختلف زبانوں کا ہے مجموعہ، مثلا عربی میں بھی قتل لفظ استعمال ہوتا ہے اور اردو میں بھی قتل استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ آیت ہے نا من قتل، قتل عربی کا لفظ ہے، اردو میں بھی آپ کہتے ہیں فلاں نے فلاں کو قتل کیا، تو دیکھیں یہ عربی میں بھی قتل اور اردو میں بھی، لیکن فارسی میں اس کے لیے لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ ہے کشتن۔ کیا ہے؟ کشتن کیا لفظ ہے؟ یقین جانیے آپ کی ہمت ہے، حبس بھی ہے، گرمی بھی ہے، اس میں کوئی دوسری بات ہی نہیں، لیکن اگر تھوڑا تھوڑا بولتے رہیں گے تو آپ کے اجر میں بھی اضافہ ہوتا رہے گا۔ وہ میں اسی بات کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں۔ کوئی مجلس کروائے، سامعین میں چاول تقسیم کر دیں، یہ جو فرشتہ نیکیاں لکھنے والا لکھ لے گا، کھانا تقسیم کر دیں، لیکن بعد میں چائے نہ پلائے۔ گرمی جتنی بھی ہو، جو چائے کے عادی ہوتے ہیں وہ تو چائے تو نہ چائے پلائے، تو کیا یہ فرشتہ چائے کا ثواب بھی بانی کے لیے لکھے گا؟ کھانا دیا،
چاول دیے، چائے نہیں دی۔ آپ چپ کر کے سنو گے، یہ فرشتہ کانوں کا ثواب لکھے گا، زبان کا ثواب نہیں لکھے گا۔ توجہ فرما، اس کا مطلب ہے چپ کر کے بیٹھو گے تو فقط کانوں کا ثواب ہے، کچھ نہ کچھ بولتے رہو گے تو زبان کا بھی کیا ہوگا؟ ثواب۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں وہ جو علمی موضوعات ہوتے ہیں ان کے لیے بالآخر ایک تمہید تو باندھنی پڑتی ہے، چند منٹ تو لگتے ہیں نا۔ لفظ قتل اردو میں بھی قتل، عربی میں بھی قتل، فارسی میں کیا لفظ استعمال ہوا؟ کشتن۔ کیا ہے؟ اسی کشتن سے پھر اردو میں 3 لفظ استعمال ہوئے۔ کون کون سے؟ شخص کشی، شخصیت کشی اور خود کشی۔ کشتن کا مطلب ہے قتل کرنا، کشتن سے نکلا ہے کشی۔ شخص کشی کا کیا مطلب ہے؟ فیر مار کے کسی کے بدن میں، اس کے بدن کا قتل ہو تو اسے کہتے ہیں شخص کشی۔ کسی کی کردار پہ حملہ کرنا اسے کہتے ہیں شخصیت کشی۔ اور اگر کوئی خود اپنے آپ کو مار ڈالے تو اسے کہتے ہیں خود کشی۔ توجہ فرما رہی ہیں؟ اچھا ذرا یہ دیکھیے، شخص کسے کہتے ہیں اور شخصیت کسے کہتے ہیں؟ بھائی ہر کسی کی اپنی سوچ ہوتی ہے۔ میری نگاہ میں امام حسین علیہ السلام کا منبر یہ ایک بڑی درسگاہ ہے، اور یہاں سے جو نیاز بڑھتی ہے اس جیسی کوئی نیاز ہی نہیں ہوتی۔ توجہ چاہتا ہوں، اور مجھے خدا جب بھی موقع دیتا ہے اور میں کہیں بھی مجلس کے لیے جاتا ہوں تو میں منبر سے سامعین کے درمیان نیاز تقسیم کیا کرتا ہوں۔ ہمارے بہر سبیل تھی، شربت تقسیم ہو رہا تھا، وہ بھی امام حسین علیہ السلام کی محبت ہے۔ جو ادھر سے بانٹ رہا ہوں یہ بھی مولا حسین کی محبت ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، وہ بھی مولا حسین کی محبت ہے، یہ بھی مولا۔ فرق ہے وہ چینی جام شیری پانی برف سے بنا ہے، جو نیاز ادھر سے بانٹ رہا ہوں یا اللہ کے کلام اور معصوم کے فرمان سے تیار ہوں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ سمجھنا ہے، ذرا سمجھیے شخص کسے کہتے ہیں اور شخصیت کس کو کہتے ہیں۔ یہ جو ظاہری وجود ہے اس میں یہ چہرہ ہے، آنکھیں ہیں، کان ہے، ناک ہے، سینہ ہے، اسے کہتے ہیں شخص۔ اسی کے اندر جو کردار ہے اسے کہتے ہیں شخصیت۔ توجہ چاہتا ہوں، اس ظاہری وجود کو کیا کہتے ہیں؟ شخص۔ اس کے اندر جو کردار ہے اسے کہتے ہیں شخصیت۔ تو پھر اتنا سوچئے، اس شخص کا خالق کون ہے اور شخصیت کا خالق کون ہے؟ توجہ ہے یا نہیں؟ اسے کس نے بنایا اور اندر جو شخصیت ہوتی ہے اسے کون بناتا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، دیکھیے یہاں پر جہاں تک شخص کا تعلق ہے تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کیا؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ اس شخص کا خالق وہ اللہ ہے، وہ فرماتا ہے جیسے چاہتا ہے ویسے ماؤں کے رحموں میں شکلیں بنا دیتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، هو الذی
الذی یصورکم فی الارحام، وہ ہے جو ماؤں کے رحموں میں شکلیں بناتا ہے۔ کیسی بناتا ہے؟ جیسی وہ چاہتا ہے۔ اب توجہ چاہتا ہوں، اس شخص کا خالق کون ٹھہرا؟ وہ اللہ۔ اندر جو شخصیت ہے اس کا خالق کون ہے؟ اختلاف ہو گیا۔ ایک طرف سے آواز آئی اللہ، اور دوسری طرف سے آواز آئی ہے کہ خود انسان بناتا ہے۔ میں مجلس میں کوشش کرتا ہوں جو وقت گزرے آپ کی توجہ بڑھنی چاہیے اور آپ کی فکر کا معاملہ بڑھنا چاہیے۔ توجہ چاہتا ہوں، وہ مجلس کیسی جو انسان کو بیدار نہ کرے، وہ مجلس کیسی جس میں آنے کے بعد فکر بلند نہ ہو، وہ مجلس کیسی جس کے بعد انسان سوچنے پہ مجبور نہ ہو۔ سوچئے اس شخص کا خالق تو وہ اللہ ہے، شخصیت کا خالق کون ہے؟ تو یاد رکھیے، صورتیں وہ بناتا ہے، حکم دیتا ہے سیرت خود بنا۔ شخصیت کیا کر؟ خود بنا۔ اچھا، جب رشتے آپس میں کرتے ہیں لوگ، بیٹی والے بیٹے کے گھر جاتے ہیں، چند چیزیں دیکھتے ہیں، اس میں ایک ہوتی ہے لڑکے کی شکل و صورت دیکھتے ہیں۔ لڑکے والے لڑکی والوں کے گھر جاتے ہیں، وہ جو چند چیزیں دیکھتے ہیں ان میں ایک اس بیٹی کی شکل و صورت کو بھی دیکھتے ہیں۔ میں اتنا کہنا چاہتا ہوں، آپ کی مرضی ہے رشتہ کرو یا نہ کرو، لیکن نہ بیٹے والا بیٹی کی شکل کا مذاق بنائے، نہ بیٹی والے بیٹے کی شکل کا مذاق بنائے، اس لیے کہ کہیں وہ مصور ناراض نہ ہو جائے۔ لیکن نہ بیٹی کی شکل کا مذاق بنانا، نہ بیٹے کی شکل کا مذاق بنانا۔ کیوں؟ اس لیے شکل پہ اعتراض کرو گے تو وہ مصور ناراض ہو جائے گا، وہ خالق ناراض ہو جائے گا۔ اب یہاں تک بات پہنچ گئی، اس شخص کا خالق کون ہے بھلا؟ وہ اللہ۔ شخصیت کا خالق کون ہے؟ وہ خود انسان۔ اچھا دیکھیے، آپ جانتے ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بنو امیہ اور بنو عباس برسر پیکار تھے۔ آپ کو موقع مل گیا مدینہ کی سرزمین پر ایک یونیورسٹی کے قائم کرنے کا۔ 4000 شاگرد دنیا کے مختلف جگہوں سے، مختلف رنگ و نسل و زبان سے تعلق رکھنے والے، علم کے متلاشی، فرزند رسول کے قدموں میں بیٹھے ہوتے تھے۔ ادھر میرے امام کوئی نہ کوئی مسئلہ بیان کیا کرتے تھے۔ اس وقت کی بنو عباس کی حکومت کو خطرہ لگا، کہیں ایسا نہ ہو ہماری حکومت کے تخت کے لیے مشکل نہ بن جائے۔ انہوں نے امام کی اس یونیورسٹی کے مقابلے ایک مدرسہ کھول دیا، اس لیے تاکہ لوگ ادھر آئیں۔ لیکن وہ جب کامیاب نہ ہوئے، پھر انہوں نے اگلا قدم یہ اٹھایا، کہا جو ادھر آئے گا اسے انعام ملے گا، جو فرزند رسول خدا کے درس میں جائے گا اسے جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ غریب پہلے وہاں جاتے تھے، ادھر سے جو انعام ملتا تھا جرمانہ بھر کے صادق آل محمد کا درس سنتے تھے۔ امیر ویسے ہی چلے آتے تھے۔ کوشش تھی نبی کے بیٹے کے درس کو ناکام کرنے کی، لیکن ان کی یہ کوشش ناکام ہوئی اور ان کے گلے میں پڑ گئی۔ وہ کس طرح؟ وہ جو ادھر بھی جاتے تھے، ادھر بھی آتے تھے، جو وہاں بیٹھ کے گفتگو کرنے والا تھا اس سے سوال ہوتے تھے، جواب ملتے تھے، ادھر بھی آتے تھے فرزند رسول خدا کے سامنے، ادھر آ کے سوال ہوتے اور جواب ملتے۔ لوگوں کو یہ فیصلہ کرنے میں آسانی ہو گئی، علم پیغمبر کا وارث سرکاری مولوی نہیں، امام جعفر صادق ہے۔
توجہ فرما رہے ہیں؟ ایک دن آپ نے 3 مسئلے بیان کیے، روز بیان کرتے تھے۔ فرمایا اللہ ہے مگر نظر نہیں آئے گا، اس لیے کہ نظر وہ چیز آتی ہے جو جسم رکھتی ہو اور اللہ جسم سے پاک ہے۔ دوسرا فرمایا اللہ شیطان کو جہنم میں جلائے گا۔ تیسرا فرمایا انسان اپنی شخصیت خود بناتا ہے، اپنا کردار اچھا بنائے یا برا بنائے، یعنی شخص کا خالق تو اللہ ہے اور شخصیت کا خالق وہ انسان خود ہے۔ ایک شاگرد تھا، وہ اٹھ کے گیا اور اپنے شاگردوں کے درمیان کہتا ہے کہ میں امام کے ان 3 مسئلوں کو نہیں مانتا، میں چیلنج کرتا ہوں۔ آپ جو اس کے شاگرد تھے، ظاہر ہے ان کی سطح فکر ہی اتنی تھی، کوئی بڑی سطح فکر کے ہوتے تو ادھر نہ بیٹھتے ادھر آتے۔ کہا کیسے؟ کہا امام کہہ رہے تھے اللہ ہے نظر نہیں آئے گا، کہا میں نہیں مانتا۔ کہا کیوں؟ کہا جو چیز ہے اسے نظر آنا چاہیے۔ تو جو فرما رہے ہیں خدا نظر آئے گا، اور ان کے ہاں وہ روایتیں ہیں نا کہ خدا کا جسم ہوگا اور نعوذ باللہ وہ پاؤں ہوگا اور جہنم اور پتہ نہیں کیا کیا بات ہے۔ دوسری بات کیا؟ کہا امام نے کہا شیطان کو آگ میں جلایا جائے گا۔ کہا میں نہیں مانتا۔ کیوں نہیں مانتا؟ کہا شیطان بھی آگ سے خلق ہوا، جہنم بھی آگ ہے، آگ کو کیسے جلا سکتی ہے؟ تیسری بات کہا امام نے کہا انسان اپنا کردار خود بناتا، اچھا بنائے یا برا۔ کہا میں نہیں مانتا۔ شاگردوں نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا نہیں، خیر اور شر اللہ کی طرف سے، انسان جو کرتا ہے وہ کس کی طرف سے؟ یہ بات پہنچ رہی ہے، یہ اس کا نظریہ تھا، میرے امام کا یہ نظریہ نہیں۔ کوئی حسینی بنتا ہے تو اپنے اختیار سے بنتا ہے، کوئی یزیدی بنتا ہے تو اپنے اختیار سے بنتا ہے، اللہ کی طرف سے مجبور نہیں۔ جب اس نے امام کے 3 مسئلوں کو کیا نا چیلنج، پھر سن لیجیے، کہا شیطان آگ میں جلایا نہیں جا سکتا، اس نے کہا۔ امام نے کہا جلایا ہے۔ امام نے کہا خدا نظر نہیں آتا، اس نے کیا کہا؟ نظر آئے گا۔ امام نے کہا انسان جو کچھ کرتا ہے خود سے کرتا ہے، اس نے کہا میں یہ بات بھی نہیں مانتا۔ اب آپ کی گرمی کی شدت میں آپ کے دلوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جملہ کہوں، آپ اگر اس زمانے میں ہوتے اور آپ سن رہے ہوتے تو آپ کے احساسات کیا ہوتے؟ اگر آپ کے امام کی بتائی ہوئی بات کی مخالفت ہو تو برداشت کرتے، نہ کر سکتے تو سنیے، مصلحت کی زنجیروں میں جکڑا ہوا کل من بہلول برداشت نہ کر سکا، زمین سے ایک روڑا اٹھایا۔ توجہ جان کرو، یہ آپ کے ہاں رقبے میں ٹریکٹر سے ہل چلاؤ اور اس کے بعد اس سائز کے روڑے بن جائیں جی، اور وہ کسی کو مارا جائے، درد ہوگی یا نہیں؟ بہلول نے عشق ولایت میں آ کے جتنی طاقت تھی مارا، اور اسے جا کے لگا اور اس سے ہوئی درد۔ اپنے شاگردوں سے کہا اسے پکڑو اور اسے ہم لے جائیں گے قاضی کے پاس، اس نے بہت بڑی خطا کی ہے، مجھے بہت درد ہو رہی ہے۔ جب بہلول کو لے کے گئے، وہ سوال 3 ذہن میں رہے تو بہلول کے جواب سمجھ میں آئیں گے۔ امام نے کہا اللہ ہے نظر نہیں آئے گا، اس نے کہا نہیں اللہ نظر آئے گا، دلیل کا کہا جو چیز بھی ہو وہ نظر آتی ہے۔ امام نے کہا شیطان کو جہنم میں خدا جلائے گا، اس نے کہا میں نہیں مانتا کہ آگ آگ کو نہیں جلاتی۔ امام نے کہا انسان جو کچھ کرتا ہے اپنے ارادے سے، اس نے کہا نہیں سب کچھ اللہ کی طرف سے۔ اگر یہ باتیں ذہن میں جب پکڑ کے عدالت میں لے گئے، کہا قاضی صاحب اس بہلول نے مجھے روڑا مارا ہے، مجھے بڑی درد ہو رہی ہے۔ بہلول نے کہا جناب قاضی اسے دکھاؤ ذرا وہ درد تو دکھائے۔ اس لیے کہ یہ کہتا ہے جو چیز بھی ہو اسے نظر، تو پھر اسے چاہیے کہ یہ درد
شیطان آگ سے بنا ہے، جہنم بھی آگ ہے۔ میرے مولا نے کہا شیطان آگ میں جلے گا، یہ کہتا نہیں جلے گا، دلیل دیتا ہے کہ آگ کو کیا نقصان پہنچائے گی۔ قاضی صاحب اس کے نظریے کے مطابق یہ بنا مٹی سے ہے، میں نے بھی مٹی کا روڑا اٹھا کے مارا ہے، جب آگ کو نہیں جلا سکتی، اس سے پوچھ مٹی کو کیسے نقصان دے سکتی ہے۔ تیسری بات میرے امام نے کہا کہ اس شخص کا خالق تو اللہ ہے، لیکن شخصیت کا خالق اللہ نہیں، یعنی کردار وہ خود انسان بناتا ہے۔ لیکن قاضی صاحب اب اس کے نظریے کے مطابق یہ کہتا سب کچھ خدا کی طرف سے ہوتا ہے، خیر بھی اللہ کی طرف سے، شر بھی اللہ کی طرف سے، تو اس کو سمجھاؤ مقدمہ میرے اوپر نہیں بنتا، یہ روڑا اللہ کی طرف سے تھا۔ اور فرما رہی ہیں میرے خیال میں بات سمجھنے میں آسانی ہو رہی ہے۔ اس شخص کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ رنگ کا گورا بنائے تو اللہ، کالا بنائے، سید کے گھر میں پیدا کرے، غیر سید کے گھر میں پیدا کرے، عرب میں پیدا کرے، عجم میں پیدا کرے، اللہ اس کی مرضی ہے۔ لیکن اندر کی جو شخصیت ہے، جو کردار ہے، وہ اللہ نہیں بناتا۔ وہ کس نے بنانا ہے؟ خود انسان نے بنانا ہے۔ میرا کام ہے کہ میں اپنے آپ کو برائی سے بچاؤں اور نیکی کی طرف لے کے جاؤں۔ کیوں؟ بعض لوگ کہتے ہیں ہم کیا کریں، ایک طرف نفس امارہ ہے جو اندر وسوسے پیدا کرتا ہے، دوسری طرف شیطان ہے جو گمراہی کے لیے اکساتا ہے۔ اب میں کس طرح مقابلہ کروں نفس امارہ کا اور شیطان کا؟ تو میرا بھائی، نہ تو نفس امارہ کے ہاتھوں آپ اور میں مجبور اور بے بس ہیں، ایک وسوسہ ہی ہوتا ہے۔ نہ شیطان ہمیں مجبور کر سکتا ہے، مگر ایک وسوسہ ہی پیدا کر سکتا ہے۔ اتنا کہتا ہوں، نفس امارہ اور شیطان نظر آتا ہے، آدم سے لے کر مہدی تک ہادیان برحق نظر نہیں آتے۔ شخص کا خالق کون ہوا اور اندر جو شخصیت ہے وہ کون بناتا ہے؟ وہ خود انسان بناتا ہے۔ سمجھیے سورہ حشر کی آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے صاحبان ایمان اللہ سے ڈرو۔ ڈرنے کا مطلب ہے اس کی نافرمانی نہ کرو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر ایک کو دیکھنا چاہیے اس نے اگلی زندگی کے لیے کیا بھیج رکھا ہے۔ تو جو چاہتا ہوں یہ اگلی زندگی سے کیا مراد ہے؟ روز معاشر نہیں پوچھا جائے گا تیرا رنگ کالا کیوں تھا، گورا کیوں تھا، امیر کیوں تھا، غریب کیوں تھا، عرب کیوں تھا، عجم کیوں تھا، نہیں پوچھا جائے گا۔ پوچھا اتنا جائے گا تو نے اپنی سیرت کیسی بنائی تھی، تو نے اپنا کردار کیسا بنایا تھا۔ اس لیے اس حد تک میں کامیاب ہوا کہ اللہ فرما رہا ہے جس نے ایک بے گناہ انسان کو قتل کیا، وہ قتل شخص کا بھی ہو سکتا ہے اور وہ قتل شخصیت کا بھی ہو سکتا ہے۔ بات پہنچ رہی ہے نا؟ اگر شخص کا قتل ہو، اسی کو اردو ادب میں کہتے ہیں شخص کشی، اور اگر شخصیت کا قتل ہو اسی کو کہتے ہیں شخصیت کشی۔ اور اگر کوئی مایوس ہو کے یا جذبات کا شکار ہو کے ٹرین کے نیچے سر دے اور مر جائے، بجلی کی تاروں کو ہاتھ لگائے اور مر جائے، ہمیں حسین علیہ السلام سے جو عشق اور محبت ہے نا، اب آپ ایک نہ رہے، آپ بن گئے دو۔
ایک آپ کا شخص اور ایک آپ کی شخصیت. بات پہنچ رہی ہے نہیں؟ آپ کے شخص کے لیے بھی غذا چاہیے اور آپ کی شخصیت کے لیے بھی غذا چاہیے. اچھا مجھے اتنا بتلائیے، شخص کی غذا کے ذرائع اللہ نے کون سے بنائے اور شخصیت کی غذا کے ذرائع اللہ نے کون سے بنائے؟ شخص کے لیے پانی تیری شخصیت کی غذا نہیں، یہ تیرے شخص کی غذا ہے. کھانا تیرے شخص کی غذا ہے. دودھ، گوشت، فروٹ تیرے شخص کی غذا ہے. جو قرآن سنتا ہے یہ تیری شخصیت کی غذا ہے. جو ذکر آل محمد سنتا ہے یہ تیرے. اب یہاں میں آپ کو ایک ذرا تھوڑا سا آگے لے کے جانا چاہتا ہوں. آپ ایک نہیں ہیں، آپ کتنے ہیں؟ ایک آپ کا شخص اور دوسری آپ کی. دونوں کو غذا کی ضرورت ہے. اللہ نے تجھے دو اعضاء دیے ہیں شخص کی غذا کے لیے، دو دیے ہیں شخصیت کی غذا کے لیے. اب ذرا سوچ کے بتائیے، شخص کے لیے کون سے دو اعضاء عطا کیے اور شخصیت کے لیے کون سے دو اعضاء عطا کیے؟ یہ منہ اور یہ ناک، یہ وہ دو اعضاء ہیں جن سے تیرا شخص زندہ رہتا ہے. تیرا کھانا پینا منہ کے ساتھ اور سانس کا تعلق ہے ناک کے ساتھ. توجہ ہے یا نہیں؟ اگر کوئی یوں آ کے ناک بند کر دے اور منہ بھی بند ہوگا تو کون ہلاک ہوگا؟ شخص یا شخصیت؟ بھوکا رکھا جائے تو بالآخر کون مرے گا؟ شخص. تو شخص کی غذا کے کتنے ذرائع ہوئے؟ دو. شخصیت کی غذا کے بھی دو ذرائع. ایک ہیں تیری آنکھیں، دوسرے ہیں تیرے کان. توجہ چاہتا کیا کیا؟ آنکھیں، کان. جو غذا ہے ہر دو کی وہ حلال بھی ہے اور حرام بھی ہے. جو کچھ کھاتے پیتے ہو وہ شخص کی غذا ہے، وہ حلال بھی ہو سکتی ہے اور حرام بھی. اور جو شخصیت کی غذا ہے وہ بھی دو طرح کی ہو سکتی ہے. ماں باپ کو دیکھو، شخصیت کو آنکھوں کے ذریعے پاکیزہ غذا عطا کرو گے. نامحرم کو شہوت بھری نگاہوں سے دیکھو گے تو یہ حرام غذا عطا کرو گے. توجہ چاہتا ہوں. کانوں کے ذریعے قرآن سن کے، ذکر محمد و آل محمد سن کے شخصیت کو حلال غذا عطا کرتا ہے. اگر موسیقی سن لے، غیبت سن لے، جھوٹ سن لے. یہ اخبار میں ایک دفعہ کالم لکھا ہوا تھا، موسیقی روح کی غذا ہے، یعنی شخصیت کی غذا. یہ جو جملہ لکھا ہوا تھا نا، اس میں ایک لفظ کا اضافہ ہو جائے. ہاں ہے تو روح کی غذا، بدن کی نہیں ہے، شخص کی نہیں ہے. اس میں ایک لفظ کا اضافہ کرتے ہیں، موسیقی روح کی حرام غذا ہے. تو جو فرما رہے ہیں حلال نہیں ہے، کیا ہے بھلا؟ حرام. تو شخص کی غذا کے بھی کتنے ذرائع ہیں؟ دو. شخصیت کی غذا کے بھی کتنے ذرائع ہیں؟ دو. اب امام حسین سے عشق کرتے ہو، محبت کرتے ہو تو پھر سن لو امام حسین سے تمہیں فائدہ کیا پہنچتا ہے. تو یاد رکھیے، وہ جو باہر تقسیم ہوتا ہے، چاہے بریانی ہو، کھانا ہو، سبیل ہو، چائے ہو، جو باہر تقسیم ہوتا ہے وہ تیری شخص کی غذا بنتا ہے. جو ممبر سے بٹتا ہے وہ تیری شخصیت کی غذا بنتا ہے. جو فرما رہی ہیں ابھی جو بٹ رہا ہے یہ کس کی غذا ہے؟ یہ تیری شخصیت کی غذا ہے. لیکن یہ جو کچھ بھی بٹ رہا ہے کس کی محبت میں؟ مولا حسین کی محبت میں. توجہ چاہتا ہوں. میں یہاں ایک جملہ کرنا چاہتا ہوں. بہت سارے لوگ ہیں جو نیاز پر اعتراض کرتے ہیں. کس پر؟ اور ایک طبقہ تو وہ ہے جن کے ہاں آلو مولی سے بھی شرک کا فتویٰ سستا ہے. ہر بات پہ کیا کہہ دیتے ہیں؟ شرک. ہر بات پہ
شرک، انہیں خود پتہ ہی نہیں ہے۔ نیاز امام حسین کی مخالفت کرنے والے یاد رکھو، نیاز امام حسین در حقیقت پیغمبر کی سنت، دعوت ذوالعشیرہ کے موقع پر جناب ابو طالب کے گھر میں توحید کا پہلا پیغام رسول اللہ نے پہنچانا تھا، اور حکم آگیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبیوں کو جمع کرو، یا علی ان کے لیے کھانے کا بھی انتظام کرو۔ وہ جو بلائے گئے تھے وہ ہم عقیدہ نہیں تھے، ابھی وہ موحد نہ بنے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے تو ان کے لیے بھی کھانے کا انتظام کیا تھا۔ وہ جو چاہتا ہوں ان کے لیے بھی کھانے کا انتظام کیا تھا۔ اس کا مطلب ہے یہ جو فرش عذاب حصہ ہے، ہم اپنے تذکرے تو نہیں کیا کرتے، ہم اپنی تعریفیں تو نہیں کرتے، ہم گھر کی بات تو نہیں کرتے، منبر سے اللہ کے دین کی بات کرتے ہیں، اور بلانے والوں کو ان کی خدمت میں نیاز تقسیم کر کے ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ بھی پیغمبر کی سنت ہے، جو بانٹ دیتے ہیں وہ بھی پیغمبر کی سنت ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاؤ نا، کلینک پہ جملہ لکھا ہوتا ہے الدواء عندنا والشفاء عند اللہ، بعض کلینک پہ ہوتا ہے، یہ عربی کا جملہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ڈاکٹر یہ بدلانا چاہتا ہے میرے پاس آنے والے مریضوں میں دوا لکھتا ہوں، شفا اللہ دیتا ہے۔ توجہ چاہتا ہے، یہ اکثر اچھی دواؤں کی کمپنیوں کے مالک مسلمان ہیں یا غیر مسلم؟ غیر مسلم۔ ان دواؤں میں اگر اللہ شفا نہ رکھے تو کیا وہ دوائیں اثر کریں گی؟ توجہ چاہتا ہوں، بالآخر وہ مریض جو اچھی اچھی میڈیسن لیتے ہوئے بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں، یعنی ایک وقت تک جب تک ان کا وقت مقرر نہیں آتا تو اللہ اس دوا میں شفا رکھتا ہے، جب وقت مقرر آ جاتا ہے خدا اس دوا سے بھی شفا کو واپس لے لیتا ہے۔ تبھی تو کہتے ہیں اتنی اچھی تھی یہ میڈیسن مگر کوئی اس مریض پہ اثر نہ ہوا چونکہ وقت اس کا ختم ہو چکا تھا۔ اے لوگوں ذرا غور کیجئے، ان دواؤں میں جن کے مالک بنانے والے اکثر غیر مسلم ہیں ان میں اللہ شفا رکھتا ہے، دوا مسلمان بھی لیتا ہے، غیر مسلم بھی لیتا ہے، اسے اپنی مخلوق پیاری ہے۔ انصاف سے بتا، جب غیر مسلم کی بنائی ہوئی دواؤں میں اپنے بندوں کی ہمدردی کی خاطر وہ چاہے تو شفا رکھ سکتا ہے، اپنے محبوب حسین کی محبت میں بننے والی نیاز میں شفا چاہے۔ جو فرما رہے ہیں، بعض جگہوں میں نے اشتہار دیکھا، کچھ شخصیات کے منا رہے ہیں یوم اذا اور وہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ سبیل ہے فلاں کی، ہم کریں تو اچھا نہیں، تم کرو تو ٹھیک۔ عجیب نہیں ہے؟ یاد رکھیے، شخص کا خالق وہ اللہ ہے، شخصیت کا خالق کون ہے؟ وہ انسان خود ہے۔ اچھی بنائے تو اس کی مرضی، بری بنائے تو اس کی مرضی۔ آپ تجھ سے پوچھتا ہوں، جب مولا حسین مدینہ چھوڑ رہے تھے آپ نے اپنے بھائی محمد حنفیہ کے نام ایک خط لکھا، خدا کی حمد و ثنا کے بعد یہ جملے ہیں، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میرا بھائی میں نانے کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ مدتوں سے فرش عذاب بچھانے والوں، مجالس عزا سننے والوں، میں اس مقدس ذکر کے اندر فکر کی نیاز بانٹ رہا ہوں۔ آج تک سنتے آئے ہو، کبھی غور و فکر کیا امام حسین جو فرما رہے ہیں کہ میں نانے کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں، اتنا بتلا تیرے شخص کی اصلاح کے لیے نکلے تھے یا تیری شخصیت کی اصلاح کے لیے نکلے تھے؟ پتہ نہیں میں بات آپ تک پہنچا سکا یا نہیں۔
کس کی اصلاح کے لیے؟ اگرچہ شخص کو بھی اللہ رزق دیتا ہے مولا حسین کے صدقے میں، شخصیت کو بھی ملتا ہے مولا حسین کے، لیکن مولا حسین کس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں؟ شخصیت کی۔ تو کیا خیال ہے آج کی اس پہلی مجلس میں آپ تک یہ بات پہنچ گئی؟ کل جب پھر آپ کی زیارت ہوگی تو اس پہ خوب مشق کر کے آنا، خوب فکر کرنا، خوب غور کرنا۔ آپ نے جو فرش عزا بچھایا ہے، مولا حسین کی مجلس کروائی ہے، عشر امام حسین کا اہتمام کیا ہے، تو یاد رکھ لیجئے امام حسین بتلا رہے ہیں میں اصلاح کے لیے کیا مطلب، یعنی تم آج کے بعد اپنی شخصیت کو بنانے پہ توجہ دینا ہے۔ سید الشہداء عبداللہ حسین علیہ السلام بابا سے بلند تر صلوات۔ بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی؟ جوانوں یاد رکھنا، امام حسین سے عشق مفت میں نہیں ملتا۔ امام حسین کی محبت اتنی سستی نہیں ہے جو بندہ جیسے زندگی گزار دے اور پھر اس کو محبت کی دولت مل جائے، نہیں، اپنی شخصیت کو بنانا پڑے گا۔ مجھے اتنا بتلا، امام حسین کے نزدیک عزتوں کا معیار یہ شخص ہوگا، یہ شخصیت ہوگی؟ جی اگر معیار شخص ہو تو رنگ کا کالا گورے کی نسبت معاشرے میں پسندیدہ نہیں، لیکن امام حسین کو تو جون بھی بڑا پسند تھا، رنگ کا کالا تھا۔ کیوں پسند تھا؟ اس لیے کہ امام کی نگاہ میں معیار کیا ہے، یہ شخص نہیں ہے، معیار کیا ہے، شخصیت ہے۔ امام کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کا رنگ کالا ہے، امام تو یہ دیکھتے ہیں کہیں تیرا دل کالا نہ ہو جائے۔ نکلے ہیں اللہ کے دین کی خاطر، یکم محرم آج کی مناسبت سے جملہ کہہ رہا ہوں۔ ایک ہجرت نانے نے کی تھی، دوسری ہجرت نواسے نے کی ہے۔ نانے نے ہجرت کی تھی مکہ سے مدینے کی طرف، نواسے نے ہجرت کی ہے مدینہ سے مکہ کی طرف۔ وہ ہجرت بھی دین خدا کی خاطر تھی، یہ ہجرت بھی دین خدا کی خاطر تھی۔ میں تجھ سے ایک بات پوچھتا ہوں، ماتمی عزادار مجھے جواب دے، وطن چھوڑنا پڑ جائے یہ آسان نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے جب نبی مکہ سے ہجرت کر کے نکلے، مڑ مڑ کے مکہ کی گلیوں کو بھی دیکھتے تھے، مکہ کی دیواروں کو بھی دیکھتے تھے، آنکھوں سے آنسو بھی بہہ رہے تھے۔ آواز قدرت آئی، میرا نبی ایک وقت آئے گا میں تجھے فاتحانہ انداز میں لوٹاؤں گا، مگر میں قربان جاؤں وہ حسین کیا کرے جسے نانا بتا چکا ہو، میرا لال تو نے کربلا میں مارا جانا ہے، میں تجھے بتاؤں۔ ابھی میرے عزیز بھی چند جملے کہہ رہے تھے، معلوم ہے یہ 28 رجب کی شب عاشور کی طرح مولا حسین پہ بڑی سخت تھی، اس لیے نانے کا روضہ چھوڑنا کوئی آسان نہ تھا، ماں کی قبر سے جدا ہونا کوئی آسان نہ تھا، بھائی حسن کی قبر سے جدا ہونا کوئی آسان نہ تھا۔ آزادار میں تجھ سے ایک سوال کرتا ہوں، مسلمانوں جب بندہ نہ گیا ہو مدینے اور مکہ، مدتیں روتا رہتا ہے، دعائیں مانگتا رہتا ہے، کاش کب وہ وقت آئے گا جب میں مکہ میں جاؤں گا، پھر مدینے میں جاؤں گا، پھر روضہ رسول کی زیارت کروں گا، مدتیں روتے روتے دعا قبول ہوتی ہے، پہنچ جاتا ہے۔ 8 دن یا کم و بیش رہنے کے بعد میر کارواں کہتا ہے، حاجی صاحبان کل اتنے بجے اپنے ہوٹل سے باہر آ جانا، باہر بسیں کھڑی ہوں گی، بسوں پہ سوار ہونا، ہم نے مدینہ تو رسول کو چھوڑنا ہے۔ جب وقت آتا ہے حاجی سامان لے کے بسوں میں سوار ہو جاتے ہیں، آپ میں سے جو مدینے گئے ہیں
وہاں سڑکیں کبھی ادھر مڑتی ہیں اور کبھی ادھر. جب گاڑیاں چلتی ہیں ڈرائیور کی مجبوری ہے وہ گاڑی کا رخ ادھر کرتا ہے جدھر سڑک مڑتی ہے, لیکن حاجی کا رخ ادھر مڑتا ہے جدھر گنبد خضرا ہے, جدھر روضہ رسول ہے. حالت کیا ہوتی ہے؟ آنکھیں برس رہی ہوتی ہیں, دل ڈوب رہا ہوتا ہے, اور زبان پہ اتنا ہوتا ہے یا رسول اللہ تیرا شہر چھوڑوں تو کیسے چھوڑوں, تیرا روضہ چھوڑوں تو کیسے چھوڑوں. اے ماتمیوں, جو بھی جاتا ہے کیا اس نے اللہ کے رسول کو دیکھا؟ کیا رسول خدا کی محبت کو پایا؟ نہیں, یہ کتابوں میں پڑھا ہے, یہ سنا ہے, اور حالت یہ ہے کہ دل ڈوب رہا ہے, آنکھیں برس رہی ہیں, مدینہ چھوڑنا مشکل ہو چکا ہے. اور مسلمان مجھے انصاف سے بتا, تیری حالت یہ ہے, اس نے کیسے چھوڑا جو نبی کی گود میں پلتا رہا, جو مہر نبوت کا سوار تھا اور اتنا بدلا, اس نے نانے کا روضہ کیسے چھوڑا, اس نے نانے کا شہر کیسے چھوڑا. آؤ میں تیری خدمت میں عرض کروں. اور جب یہی خبر بہن زینب تک پہنچی کہ میرا بھیا حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے, اتنا سننا تھا, بہن سنبھل نہ سکی. علامہ سید محمد یار شاہ نقوی فرماتے ہیں, استاذ العلماء کہتے ہیں بی بی پہ غش طاری ہو گیا, بی بی گر گئی. جب افاقہ ہوا اٹھی, ادھر چلی جدھر مولا حسین کھڑے تھے. حالت یہ تھی کبھی گرتی تھی اور کبھی اٹھتی تھی. جا کے اپنے بھائی حسین کے گلے میں اپنے بازو ڈال دیے. میرا بھائی حسین کیا بہن کو چھوڑ کے جائے گا؟ بہن آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی. کہا ذرا رک جائیے. علامہ اختر عباس صاحب کی کتاب میں لکھا ہے جب اس بی بی کا عقد ہو رہا تھا, مولا علی نے کہا تھا عبداللہ میری ایک شرط ہے. مولا کیا شرط ہے؟ جب میرا بیٹا حسین لمبے سفر پہ جائے میری بیٹی زینب کو منع نہ کر. اجرکم اللہ, یہ پرسہ دے لیجئے. ان ایام میں ہر مومن چاہتا ہے مصائب زیادہ ہو. آئیے پرسہ دے لیجئے, آئیے. اصل صاحب عزا تو زمانے کا امام ہے. نہیں معلوم میرا زمانے کا امام اس وقت جنت البقیع میں آنسو بہا رہا ہے. نہیں معلوم نجف اشرف آنسو بہا رہے ہیں. یا آپ نے جد حسین کی قبر پر کربلا میں آپ پرسہ دے لیجئے. کیا ہوا؟ مولا نے شرط رکھی تھی اسے جانے دینا جب بھائی لمبے سفر پہ جائے. اب کیا ہوا؟ بھائی حسین ذرا رک جائیے. امام نے حوصلہ دیا, سیدھی وہاں گئی جہاں جناب عبداللہ تھے. جا کے کہا عبداللہ میرا بھائی حسین مدینے کو چھوڑ رہا ہے, میں تجھ سے اجازت لینے آئی ہوں. عبداللہ یاد رکھنا اگر آپ نے اجازت نہ دی حسین مدینہ بعد میں چھوڑے گا, زینب کا جنازہ پہلے اٹھے. اجرکم اللہ, ذرا سوچئے. ذرا سوچئے, آسان تھا امام حسین کا جلوہ, بہن تڑپ رہی تھی. سنیے, جب اس بی بی کا عقد ہوا, رخصتی ہوئی, دو بیویاں, ایک جناب سیدہ. جب رخصتی ہوئی تو ماں دنیا پہ موجود نہیں تھی. عربوں کا رواج تھا اگلے دن ماں باپ کے گھر سے کھانا جاتا تھا. جب میری آقا زادی کی رخصتی ہوئی رسول خدا گئے تھے اور جا کے کہا تھا فاطمہ اگر تیری ماں خدیجۃ الکبریٰ زندہ ہوتی تیرا کھانا خود لے کے آتا, میں تیری ماں کی جگہ کھانا لے کے آیا ہوں. دوسری بی بی, اسی بی بی کی بیٹی زینب کبریٰ ہے. جب عقد ہوا رخصتی ہوئی ماں موجود نہ تھی. اب جناب فضہ گئی ہے اگلے دن. علماء بتاتے ہیں صورتحال یہ تھی, یہ بی بی مصلے پہ بیٹھی ہے, آنسو بہا رہی ہے, زمین پہ خط کھینچ رہی ہے. جناب فضہ نے پوچھا میری آقا زادی رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا اماں فضہ تجھے نہیں پتا میں ہر روز جب تک بھائی حسین کی زیارت نہ کر لوں میں بے چین رہتی ہوں. بڑی محبت تھی بہن اور بھائی میں. اے عزادارو یہی وجہ ہے. علامہ اختر عباس نے لکھا
کرتی تھی اپنے بھائی حسین کو ملنے کے لیے۔ ایک دن امام حسین کے سامنے قرآن کھلا ہوا ہے، آپ تلاوت کر رہے تھے، پچھلی طرف حویلی کا دروازہ تھا، بہن آئی، آ کے رک گئی۔ امام حسین نے محسوس کیا کوئی ہے، دیکھا میری بہن آئی ہے، امام نے قرآن کو بند کر دیا، اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ اس وقت میری آقا ذاتی نے کہا بھائیا حسین، ایک تو عمر میں مجھ سے بڑے ہو، دوسرا آپ امام ہو، تیسرا قرآن پڑھ رہے ہو، کیوں اٹھے؟ آئے میں قربان۔ میری آقا ذاتی جو آ کے رک گئی، زہرا کا لال تلاوت قرآن میں مصروف ہے، دیکھا بہن آئی ہے، قرآن بند کر دیا، اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ اس وقت میری آقا ذاتی نے کہا بھائیا حسین، ایک تو مجھ سے عمر میں بڑے ہو، پھر آپ امام ہو، پھر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، کیوں اٹھے؟ فرمانے لگے بہن زینب، میں جانتا ہوں میری شہادت کے بعد مجھے بھی زندہ تو نے رکھنا ہے، قرآن کے پیغام کو بھی زندہ تو نے رکھنا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کہاں وہ وقت جب نام حسین لینے والے یزید سے ڈرتے تھے؟ کہاں آج ہر طرف حسین حسین؟ اجرکم اللہ، اے عزادارو، وہی میرے مولا حسین کہہ رہے ہیں، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اس لیے نکل رہا ہوں تاکہ اپنے نانے کی امت کی اصلاح کروں۔ اے عزادارو ماتمیوں، آؤ آخری جملہ مسائل کا سنو۔ کیا مدینہ کو چھوڑنا آسان تھا؟ نہیں، آسان نہیں تھا۔ میں اتنا کہتا ہوں، سن 2006 میں ہم حج پہ تھے اور وہاں پر ایک عالم دین نے مکہ میں یہ جملہ کہا، انہوں نے ایک منظر کشی پیش کی، کہا جب مدینہ چھوڑ رہے تھے تو مولا حسین کی حالت کیا تھی؟ فرماتے ہیں جس طرح ایک پرندے کا گھونسلہ درخت سے اتار کے پھینک دیا جائے، اس کا اور کوئی تو بس نہیں چلتا، کبھی اس درخت پہ جا کے بیٹھتا ہے، کبھی اس درخت پہ جا کے بیٹھتا ہے، کبھی اس درخت پہ جا کے بیٹھتا ہے اور اپنی آواز میں روتا رہتا ہے۔ یہی منظر تھا، کبھی نانے کی قبر سے لپٹ جاتے تھے، کبھی ماں زہرا کی قبر پہ، کبھی بھائی حسن کی قبر پہ۔ جب ماں کی قبر پہ آئے، اتنا کہا ماں مسافر بیٹے کا سلام، جواب آیا علیک السلام یا غریب العم یا مظلوم العم یا شہید العم۔ ماں کا غریب بیٹا تیرے اوپر ماں کا سلام، او ماں کا مظلوم بیٹا تیرے اوپر ماں کا سلام، او ماں کا شہید بیٹا، او ماں کا شہید بیٹا تیرے اوپر ماں کا سلام ہو۔ اے عزادارو، جس زمانے ہم حوزہ علمیہ قوم میں پڑھتے تھے، اس زمانے کی یہ بات ہے، 19-21 رمضان المبارک کی شب، مرکز آقا خمینی رحمت اللہ علیہ پہ اعمال شب قدر تھے۔ ان کا انٹرنیشنل سطح کا عالم مسائل پڑھ رہا تھا، اس نے یہ جملے پڑھے، امام حسین کو اتنا پیارا تھا ماں کو، بی بی نے اپنی وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ کی تھی، یا علی میرا حسین چھوٹا ہے، اس کا خیال رکھنا، یا علی میری شہادت کے بعد میری قبر پہ قرآن پڑھا کرنا۔ مولا علی جاتے تھے، قبر پہ اتنا روتے تھے، جس طرح آٹے میں پانی ڈالو تو گن جاتا ہے، قبر کی مٹی یوں گن جاتی تھی۔ ایک مرتبہ کرب حدت میں قبر آئی اور آواز آئی، یا علی گھر لوٹ جاؤ میرا حسین پیاسا ہے۔ مولا علی گھر میں آئے، باقی بچے سوئے ہوئے تھے، امام حسین اپنے بستر پہ بچپن
پیاسا ہو، اماں میں پیاسا ہو، میں کہوں گا میری آقا زادی ابھی حسین کا بچپنا ہے، مدینہ ہے، بابا موجود ہے، آپ سے برداشت نہ ہوا، رب جانے روز عاشور پروردگارہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و جلالت کا، تجھے واسطہ ہے نبی والے نبی کا، میرا مالک اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول میرا اللہ یہاں کی انتظامی انجمن جنہوں نے یہ فرش عزا کے اہتمام کی اپنی بارگاہ میں قبول فرما میرا اللہ جتنے مومنین مومنات آئے ہیں تو انہیں بھی جانتا ہے، ان کی حاجات شریعت سے بھی واقف ہے، میرا مالک ان سب پہ لطف و کرم فرما، امریکہ و اسرائیل اور تمام شیطانی قوتوں کو ذلیل و رسوا فرما میرا اللہ انقلاب اسلامی ایران کی حفاظت فرما، رہبر معظم کی حفاظت فرما، اس جنگ اسلام و کفر میں جو شہید ہوئے ان کے درجات بلند فرما، ان کے بچوں پہ اپنا لطف و کرم فرما میرا مالک میرا خالق وطن عزیز پاکستان پہ استحکام عطا فرما، ہمارے ملک امن کا گہوارہ بنا، پروردگارہ ہم سب کو اپنی شخصیت کی اصلاح کی توفیق عطا فرما میرا اللہ ہر وہ دعا جو ہمارے لیے ضروری ہم متوجہ نہیں وہ بھی ہمارے حق میں مستجاب فرما، ہمارے مولا و آقا کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ کل ٹھیک 9 بجے جام ہاشم دے خوتے نیاز دا پروگرام ہے، تمام مومنین دی خدمت گزارش ہے، نیاز کھا کے ثواب دارائن حاصل کرے سو، کل ٹھیک 9 بجے جام ہاشم دے خوتے ہوتے نیاز دا پروگرام ہے، تمام مومنین دی خدمت گزارش ہے، نیاز کھا کے ثواب دارائن حاصل کرے سو۔ اللہ تعالیٰ مجلس عزا جامعہ صدیقۃ الکبریٰ تو سی جہدے وچ کتاب فرمیسن علامہ نظر حسین شیرازی صاحب ٹھیک 11 بجے جامعہ صدیقۃ الکبریٰ مجلس عزا سی شرکت فرما کے ثواب دارائن حاصل کرے سو۔